کل ایک تاریخ ساز دن تھا اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز اس کا سودا ہو گیا 135 ارب روپے میں، اور عارف حبیب کارپوریشن کا جو کنسورشیم تھا اس نے اسے خرید لیا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد اس کا جو انتظامات ہیں وہ یہ گروپ سنبھال لے گا۔ بڑا اہم یہ گروپ ہے، اور عارف حبیب صاحب جو ہیں بڑے یعنی کہ زبردست ایک کاروباری شخصیت ہیں۔ ان کی زندگی جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی اور کیسے یہاں تک پہنچی وہ ہم شامی صاحب سے جانیں گے۔ لیکن آج جو حکومتی وزراء ہیں وہ آئے اور کچھ سوالات کھڑے ہو رہے تھے کہ جی حکومت کو جو ہے وہ کتنے پیسے ملیں گے، کتنے ارب روپے حکومت کو ملنے جا رہے ہیں اس ٹرانزیکشن کے بعد، اور جو دیگر اثاثے ہیں ان کا کیا ہوگا۔ تو اس پر محمد علی صاحب جو کہ مشیر ہیں پرائیویٹائزیشن کے، انہوں نے پریس کانفرنس کی عطا تارڑ صاحب کے ساتھ کیا کہا وہ دیکھیے۔ فیڈرل گورنمنٹ اگلے 15 سال تک ایئر لائن بزنس نہیں کرے گی، کیونکہ اگر وہ لے رہے ہیں تو وہ نان کمپیٹ چاہ رہے تھے، لیکن پروونسز پہ ہم اگری نہیں کر سکتے، تو ہم نے ایسی کوئی گارنٹی نہیں دی ہے۔ دوسری چیز، پروونسز کا اپنا اختیار ہے، جیسے عطا صاحب نے بھی کہا، انہیں اگر ایئر لائن سیٹ کرنی ہے تو وہ کر سکتے ہیں، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے ان کے اوپر۔ پرائیویٹ سیکٹر از بیسٹ سوٹیڈ ٹو رن دیز بزنسز، گورنمنٹ کا کام نہیں ہے بزنس چلانا۔ گورنمنٹ کی طرف سے اس پورے پروسیس کے اندر ہمیں جو مکمل رہنمائی رہی، سب سے پہلے تو پرائم منسٹر صاحب کی بہت گائیڈنس رہی، فیلڈ مارشل صاحب نے بڑا اس میں امپورٹنٹ رول پلے کیا، ان کا ٹوٹل کمٹمنٹ تھا، اور انہوں نے بھی ہمیں کافی گائیڈ کیا۔ آج پی آئی اے جو ہے سال کے 40 لاکھ پیسنجرز کو سرو کرتی ہے۔ اس وقت پی آئی اے کے پاس ٹوٹل تقریباً 30 سے زیادہ پلینز ہیں، لیکن جو آپریشنل ہیں وہ 17 سے 19 ہیں، ایکچولی 18 پلینز اس وقت فلائی کر رہے ہیں۔ 7 ایئر کرافٹ 2010 سے 13 کے ہیں، تو تقریباً یہ 12 سے 15 سال پرانے ہیں، اور جو 18 پلینز چل رہے ہیں اس میں سے 12 لیزڈ ہیں، اور صرف 6 وہ پلینز ہیں پی آئی کے جو کہ اونڈ ہیں۔ 2015 سے 2024 اگر آپ دیکھیں تو 500 ارب کا نقصان کیا ہم نے 10 سالوں میں، تو اگر ہم اس کو نہ بیچتے تو ہو نوز کہ آج سے شاید 1-2 سال کے بعد یہ فلائی نہ کر سکتے۔ تو شامی صاحب 10 ارب کی بات کی جا رہی تھی، لیکن 10 ارب کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ جو باقی رقم ہے وہ تو وہیں پی آئی اے کے اندر انویسٹ ہو جائے گی، لیکن یہ 75% کا شیئر جو ہے نا اس کی قیمت ہے، جو 25% حکومت کے پاس ہے، کوئی 50 ارب روپیہ اس کا بھی ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم 10 ارب میں بیچ دی گئی۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو خسارہ ہے اتنا بڑا جو حکومت نے اپنے ذمہ لیا ہے، اب ایک 50 ارب روپے تو ہر سال خسارہ ہو رہا تھا، وہ بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی، اور پھر اگر جب پروفٹ میں آئے گی تو پھر ٹیکس جو ہے وہ بھی حکومت کو موصول ہوگا۔ تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی، اور پھر جو ان کی ہوٹلز ہیں، روزویلٹ ہوٹل ہے، دوسرے جائیداد ہے جو سوفیٹل جو پیرس کا ہوٹل ہے، وہ نہیں شامل ہے اس کے اندر۔ اچھا، وہ اس ڈیل کا حصہ نہیں ہے، وہ اس ڈیل کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ الگ کمپنی کے پاس رہیں گے۔ ٹھیک، اور بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی کہیں، بہت تنقید بھی ہو رہی ہے اور تعریف بھی ہو رہی ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ حکومت یہ نہیں چلا سکی پی آئی اے، اور ہماری پیٹھ کا بوجھ بن گئی، اور ہم اس سے کمر ہماری دوری ہو رہی تھی، اور اس سے ہم نے چھٹکارا حاصل کر لیا اور اپنے لوگوں کو دے دیا وہ بزنس کریں۔ اب یہ ہمارے صوبے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایئر لائن بنائیں گے۔ بھئی اگر وفاقی حکومت نے توبہ کر لی ہے تو صوبے جو ہیں وہ کس برتے پہ یہ کام کریں گے؟ میرا خیال نہیں بنانی چاہیے۔ اگر میرا مشورہ تو یہ ہوگا کہ کوئی اور کام کر لیں اور اس سے گریز کریں۔ اچھا، لیکن بہرحال اب یہ تو جب کوئی کرے گا تو دیکھیں گے۔ شامی صاحب جو بنیادی دیکھیں بات سن لیں کہ یہ جو بڑی آپ کے میں یہ کہتا ہے کہ جو کاروباری شخصیات ہیں انہوں نے تو یہ ثابت کیا نا کہ اگر اکٹھے ہوں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک سیالکوٹ کی شخصیات نے دیکھیں نا ایئر لائن جو ہے وہ شروع کی، اسی طرح اب یہ عارف حبیب صاحب ہیں، یہ مل کے، تو امید تو یہی ہے کہ یہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ پھر اس بات پر تنقید کی ہو رہی ہے کہ جی بین الاقوامی جو ہیں انویسٹرز وہ کیوں نہیں آئے، ان کو کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے تو ٹینڈر مانگا نا، کھلی بولی تھی، کوئی باہر سے آئے کوئی اندر سے آئے، وہ نہیں آئے لوگ، تو میں سمجھتا ہوں بہتر ہوا نہیں آئے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے پاکستان کے اندر یہ سخت پیدا ہوئی کہ ہمارے جو ہیں بزنس مین اور انڈسٹریلسٹ، انہوں نے کنسورشیم بنا کے اور بولی میں حصہ لیا۔ جب باہر سے کوئی آتا ہے، پھر یہ بھی ہوتا ہے نا، جب آپ ارن کر رہے ہوتے ہیں، پروفٹ آتا ہے تو پھر باہر منتقل بھی ہوتا ہے۔ یہ پاکستان ہے نا، اس لیے اگر آپ کے پاس اندرونی وسائل موجود ہیں تو اس کو تو پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ اور میں ہم عارف حبیب جو ہیں
اور ان کے جو رفقا ہیں، دیکھیے عارف حبیب جو ہے ایک آرڈنری شخص تھے، وہاں سے ان کے والدین ہجرت کر کے آئے اور پھر یہاں کراچی میں یہ مقیم ہوئے، اور پھر انہوں نے ایک بہت آج سے 25-30 سال کیا 40 سال پہلے اپنے ایک بروکر کے طور پہ آرڈنری جو ہے انہوں نے سٹاک ایکسچینج میں کام شروع کیا، بروکریج ہاؤس، اور اپنی ذہانت اور محنت کے بل پہ کہاں سے کہاں چلے گئے۔ تو عارف حبیب ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ایک سیلف میڈ لوگ ہیں، جنہوں نے اپنا راستہ بنایا ہے اور اپنے بزنس کو ایک امپائر جو ہے کئی سیکٹرز میں، ایک سیکٹر میں نہیں، کئی ریئل اسٹیٹ میں بھی آئے، ایسے لوگوں کو تو سلام کیا جانا چاہیے۔ اب انہوں نے یہ ذمہ داری سنبھالی ہے اور بڑی میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے۔ پاکستان کے اندر پاکستان کے لوگ جو ہیں ان کا اعتماد ہونا چاہیے بحال، تاکہ وہ یہاں انویسٹ کریں۔ باقی بات تو بات کی، پاکستان کے لوگ یہاں دبئی میں جا کے انویسٹ کر رہے ہیں اور یہ جو اپنا سرمایہ باہر لے جا رہے ہیں، اگر یہاں اعتماد ہو جائے اور یہاں لوگ انویسٹ کرنے لگے تو ہمیں بات زیادہ غیر ملکی اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لیکن آپشن تو بھی کھلی ہے نا شاہد صاحب، دو پارٹنرز تو بھی آ سکتے ہیں ان کے ہاں، ان کی مرضی ہے، جنہوں نے خریدی ہے وہ جانے، ان کا کام جانے، ہم ان کو مشورے دینے والے کون ہیں؟ لیکن ہمیں تو افسوس یہ ہے کہ ایک ایسی ایئر لائن جو کہاں سے کہاں پہنچا دی، اس وقت بھی سرکار کی ملکیت تھی نا، جب ایئر مارشل اصغر خان تھے اور ایئر مارشل نور خان تھے، تو پھر اس کے بعد سرکار جو تھی اس وقت اس نے وہ سیاسی مداخلت نہیں کی اور بعد کی سرکاروں نے کی۔ اب ہم اپنے سر پیٹیں کہ ان کا سر پیٹیں، ان کو روئیں کہ اپنے آپ کو روئیں؟ بنیادی بات یہ ہے ہماری سے بوجھ ہلکا ہوا ہے، اور باقی جو ادارے ہیں وہ بھی ہونے چاہیے جلد از جلد پرائیویٹائز ہونے چاہیے ایک بالکل تیز رفتاری کے ساتھ، تاکہ ہماری معیشت جو ہے وہ آگے بڑھ سکے اور ہمارے اپنے لوگ جو ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو، ان کو آپ انسینٹیوز دیں تاکہ وہ جو پاکستانیوں کو درد ہے پاکستان کا وہ کسی اور کو تو نہیں ہو سکتا۔ جہاں غیر ملکی ضرورت ہو، بڑا سرمایہ ضرورت ہے غیر ملکیوں کی، وہاں ان کی بھی ضرورت ہے، اس کو یہ اٹریکٹ کرنا چاہیے۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے پاکستان کے اندر جو لوگ موجود ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اتنے بڑے کنسورشیم بنے ہیں، لیک سٹی ہولڈنگز اس میں شامل ہیں، دو کنسورشیم جنہوں نے کمپیٹ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامت رکھے اور اسی طریقے سے یہ ڈیولپ ہوتے رہے، یہ لوگ آگے بڑھیں گے، توانا ہوں گے تو ملک توانا ہوگا۔ اللہ کرے سر۔ اور عطا تارڑ صاحب کا میں کوئی بیان دیکھ رہا تھا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی وی میں بھی سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں اور وہاں پر تو ایک مالی کو جو ہے نا وہ پروڈیوسر لگا دیا گیا۔ اب یہ بھی تو دیکھیں نا، یہ آپ ان سے پوچھنا کیا، کس سے پوچھیں گے آپ؟ کہاں ماضی میں جا کے کہاں آپ نکالیں گے لوگوں سے اپنا ان کی فیصلوں کی سزا کہاں دیں گے اور کیا ان کے پیٹ سے نکالیں گے؟ ہر جگہ جو ہے یہی تماشا ہے، اور یہ پی ٹی وی جو ہے، اب ظاہر ہے کہ پی ٹی وی تو چلانا ہے حکومت کو، اب اس کے اندر بھی کوئی اگر پرائیویٹ پارٹنرشپ کر لی جائے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن کوئی تو کام کرے نا۔ اب یہ حکومت جو ہے نہ اس سے اسکول چل رہے ہیں، نہ اس سے یونیورسٹیاں چل رہی ہیں، نہ اس سے ہسپتال چل رہے ہیں، تو پھر حکومت نے کرنا کیا ہے؟ کوئی کام حکومت بھی تو کرے نا، اپنے اسکول چلائے، اپنے ہسپتال چلائے۔ تو ہر جگہ اگر حکومت پیچھے ہٹتی چلی جائے گی، اب بزنس تو نہیں کر سکتی، بزنس کو تو رکھتے ہیں ایک طرف، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں لیکن خدمت تو کرے نا، سروسز تو فراہم کرے نا جو اس کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، سہولت جو دینے کا کام ہے وہ تو فراہم کریں۔ ایک چھوٹا سا سوال شامی صاحب، کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کیا نام بدلا جا سکتا ہے؟ نہیں، نام نہیں بدلا جائے گا۔ اچھا، پاکستان نام کیوں بدلا جائے گا؟ اسی نام کا تو سارا کچھ چرچا ہے، یہ اس کا امیج ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، اور اس کو نام جو ہے وہ تو اس کے تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل، اور ایسا یہی نام رہے گا۔ اچھا،